الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، قابل تقریب حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، مدعوین شہر، بزرگوں، عزیزوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آج کی یہ نشست، آج کا یہ پروگرام کاتب قرآن، کاتب نبی آخر الزمان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبصورت نام سے معنون ہے۔ میں اس پروگرام کے انعقاد پر حلقہ مدینہ کالونی کے تمام ذمہ داران، تمام کارکنان کو مبارکباد پیش کروں گا۔ خلاق عالم دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عنوان کی مناسبت سے مجھ سے قبل علماء کرام تفصیلی گفتگو فرما چکے ہیں، اور میرے بعد اہل سنت والجماعت صوبہ سندھ کے جنرل سیکرٹری حضرت علامہ عبداللہ سندھی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ میں بھی مختصر طور پر عنوان کو سامنے رکھ کر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم، سیدنا امیر معاویہ کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی رفعتیں ہیں، بڑا مقام ہے۔ سیدنا امیر معاویہ عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، الماریوں میں ہے، ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں، آج جو قرآن ہمارے سینوں میں ہے، یہ قرآن رب نے جبریل کے ذریعے سے نبی کے قلب میں اتارا، نبی نے اس وقت پڑھا، امیر معاویہ نے اس قرآن کو لکھا۔ سیدنا امیر معاویہ صرف قرآن لکھنے والا نہیں ہے، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں 111 خطوط لکھوائے ہیں۔ ان 111 خطوط میں سے 70 خط سیدنا امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ بھی تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے خادم تھے۔ میرے نبی وضو فرماتے، پانی لانے والا معاویہ ہے۔ میرے نبی وضو کرتے، نبی کے ہاتھ پہ پانی ڈالنے والا معاویہ ہے۔ نبی کے لیے مسواک لانے والا امیر معاویہ ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، اتنی بات بتاتا ہوں کہ امیر معاویہ کاتب قرآن نبی ہوتے، کاتب نبی آخر الزمان
نبی ہوتے، سیدنا امیر معاویہ صالح رسول نبی ہوتے، خادم رسول نبی ہوتے، ایک نسبت امیر معاویہ کے پاس وہ بھی ہے، وہ نسبت امام بخاری کے پاس نہیں ہے۔ ایک نسبت وہ ہے جو امیر معاویہ کے پاس ہے، امام مسلم کے پاس نہیں ہے، امام نسائی کے پاس نہیں ہے، امام ابن ماجہ کے پاس نہیں ہے، امام ترمذی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس ایک نسبت وہ بھی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس نہیں، امام شافعی کے پاس نہیں، امام مالک کے پاس نہیں، امام احمد بن حنبل کے پاس نہیں۔ جی ہاں، امیر معاویہ کے پاس ایک نسبت وہ بھی ہے جو نسبت پیران پیر 11ویں والے پیر کے پاس نہیں ہے، عبد القادر جیلانی کے پاس نہیں، علی حجویری کے پاس نہیں، معین الدین چشتی کے پاس نہیں۔ مجھے کہنے دیجئے امیر معاویہ کے پاس ایک نسبت وہ بھی ہے، انبیاء کے بعد جتنے طبقات ہیں، سارے اولیاء، سارے اتقیاء، سارے اذکیاء، سارے اصفیاء، سارے محدثین کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، معاویہ کی عظمت کو، اس نسبت کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دو، سارے ولیوں کی عظمت مل کر معاویہ کی اس نسبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کسی نے کہا وہ نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا امیر معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ صحابی ہے، جس کی طرف مجھ سے قبل مولوی صاحب نے اشارہ کیا۔ عبداللہ ابن مبارک کیا کہتے ہیں؟ پیران پیر کیا کہتے ہیں؟ پیران پیر عام آدمی نہیں ہے، بہت بڑے ولی ہیں۔ کسی نے پوچھا بتاؤ تو صحیح امیر معاویہ کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ اس نے کہا امیر معاویہ کی عظمت یہ ہے، میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی معاویہ کے راستے میں بیٹھ جاؤں، اس راستے سے معاویہ نہ گزرے، معاویہ کی سواری گزرے، معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھا ہو وہ گھوڑا گزر جائے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ معاویہ کے گھوڑے کے سموں سے جو گرد غبار اڑ کر پیران پیر کے جسم کو لگ جائے، میں پیران پیر اس گرد غبار کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھتا۔ پوچھا گیا یہ کیوں؟ کہا یہ اس وجہ سے کہ معاویہ صحابی رسول۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سارے ولیوں کو جمع کرو، یہ سارے مل کر معاویہ تو معاویہ ہے، ایک ادنا صحابی کے جوتے کے نیچے مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، انبیاء کے بعد، نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ مقام صحابیت ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا امیر معاویہ صحابی ہے، میں نے کہا صحابی ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ صحابہ بھی تو یہی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں، صحابہ بھی تو یہی قرآن پڑھتے تھے، ہم بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ بھی تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم میں صحابہ میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بڑا فرق ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تو نے کلمہ مولوی سے پڑھا، صحابہ نے کلمہ، معاویہ نے کلمہ نبی سے پڑھا ہے۔ کس سے پڑھا ہے؟ آپ اور میں نے نمازیں مولوی صاحب کے پیچھے پڑھی ہیں، معاویہ نے نمازیں نبی کے پیچھے پڑھی۔ تو اس نماز میں اس نماز میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اور ہم نے
کلمہ مولوی صاحب سے پڑھا، معاویہ نے نبی سے پڑھا، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اور آپ نے نگاہیں اٹھائی تو سامنے آپ کو قاری اکرم کا چہرہ نظر آیا یا میرا چہرہ نظر آیا؟ معاویہ نے جب بھی نگاہیں اٹھائی تو سامنے نبی کا چہرہ نظر آیا، اور نبی کا چہرہ دیکھنا ویسے نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا لا تمسن النار مسلمہ رآنی او رآ من رآنی۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ معاویہ صحابی ہے۔ ترمذی شریف جلد ثانی سے پڑھ رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا لا تمسن النار مسلمہ رآنی۔ آقا نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، یعنی صحابی بنا، فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا صحابی بنا وہ جنتی ہے۔ تو کیا مطلب؟ ابو بکر نے نبی کو دیکھا، ابو بکر جنتی، عمر نے نبی کو دیکھا، عمر جنتی، عثمان نے نبی کو دیکھا، عثمان جنتی، علی نے نبی کو دیکھا، علی جنتی، معاویہ نے نبی کو دیکھا، معاویہ نا آقا نے کیا فرمایا؟ لا تمسن النار مسلمہ رآنی او رآ من رآنی۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ تو جنتی ہے۔ ابو بکر تو جنتی، عمر تو جنتی، عثمان تو جنتی، علی تو جنتی، معاویہ تو جنتی، معاویہ تو جنتی۔ دشمن کو جلا کر بولو معاویہ تو جنتی، غیرت سے بولو معاویہ تو جنتی، شجاعت سے بولو معاویہ تو جنتی، ہم چولی والوں کو سنا کر بولو معاویہ تو جنتی، والوں کو سنا کر بولو معاویہ تو جنتی، شیعوں کو جلا کر بولو معاویہ تو جنتی۔ جی ہاں وہ تو جنتی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ معاویہ کو دیکھنے والا بھی جنتی ہے۔ تم معاویہ کی بات کرتے ہو، میرے نبی نے فرمایا جس نے معاویہ کو دیکھا وہ بھی جی ہاں۔ معاویہ کی ایک نسبت یہ ہے کہ معاویہ صحابی رسول ہے۔ جب ہم کہتے ہیں صحابی رسول ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر صحابی رسول کے پاس نماز نبی ہو، روزے نبی ہو، حج نبی ہو، زکوٰۃ نبی ہو، تلاوت نبی ہو، جہاد نبی ہو، ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا صحابہ کے پاس نمازیں نہیں تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے پاس روزے نہیں تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ حاجی نہیں تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ مجاہد نہیں تھے۔ صحابہ نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے، مجاہد بھی تھے، غازی بھی تھے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں اگر نمازی نہ بھی ہوتے، روزہ دار نہ بھی ہوتے، صحابہ تب بھی جنتی ہوتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیونکہ صحابہ کو جو مقام ملا ہے نا، یہ مقام نماز کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، حاجی تھے، نمازی تھے، روزہ دار تھے، مجاہد تھے، لیکن یہ جو مقام صحابہ کو ملا ہے یہ مقام نمازوں کی وجہ سے نہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا۔ جی ہاں، نماز کی وجہ سے درجات ضرور بلند ہوئے ہیں، روزے کی وجہ سے مقامات ضرور بلند ہوئے ہیں، لیکن جنت کا ٹکٹ صحابہ کو ملا ہے وہ دیدار نبی کی وجہ سے ملا۔ جب ہم نے کہا کہ معاویہ صحابی ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب صحابی ہم نے کہہ دیا، اب صحابہ کو دیکھنا ہے نا تو تاریخ کے تناظر میں نہ دیکھو، تاریخ کے آئینے میں نہ دیکھو۔ معاویہ کو جانچنا چاہتے ہو، پرکھنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تاریخ کے آئینے میں نہیں، تاریخ کے ترازو میں نہیں، معاویہ کو تولنا ہے تو قرآن کے ترازو میں تولو، کیونکہ معاویہ کے دور میں صحابہ کے دور میں تاریخ نہیں تھی، قرآن تھا۔ صحابہ بدر میں
कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा उहद में कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा खंदक में कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा खैबर में कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा घर में कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा मक्के में कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा मदीने में कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा मस्जिद में कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा क़ियाम में कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा रुकू में कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा सजदे में कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा गार में कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा सफर में कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा घोड़े पे सवार जा रहे थे, कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा के घोड़ों के टापों से आवाज आ रही थी, तो बल्हादी आती दबहा कहकर कुरान ने उन टापों को भी बयान किया। इसलिए जब सहाबा की बात आता है, मुआविया सहाबी है, मुआविया को तोलना है तो तारीख के तराजू में, तारीख के तराजू में कहने लगा किस तराजू में तोलें? मैंने कहा कुरान के तराजू में तोलें। कहने लगा कुरान के तराजू में सहाबा को तोलें। मैंने कहा जी हाँ। कहा आम लोगों को, मुहद्दिसीन को, मुफस्सिरीन को, उलमा को। मैंने कहा तारीख़ के तराजू में तोलो। कहने लगा मौलाना ये तो गलत बात है। मैंने कहा क्या बात गलत है? कहा उनके लिए और तराजू, हमारे लिए बोलो। कहा ये दो दो तराजू क्यों है? तराजू एक रख, जिस तराजू में मुहद्दिसीन को तोलें उसी तराजू में सहाबा को तोलें, जिस तराजू में मुफस्सिरीन को तोलें उसी तराजू में सहाबा को तोलें। ये अलग अलग तराजू क्यों है? मैंने कहा हर चीज़ के लिए अलग तराजू होता है। कहने लगा कैसे? मैंने कहा तूने नहीं देखा, कभी दूध नहीं खरीदा, दूध का तराजू अलग होता है, चावल तोलने का तराजू अलग होता है या एक होता है? मैंने कहा दूध तोलने का तराजू अलग है, सोना तोलने का तराजू अलग है, लकड़ी तोलने का तराजू, बुखार नापने का तराजू, रोशनी नापने का तराजू, सर्दी नापने का तराजू और गर्मी तोलने का तराजू, बुखार पता करने का तराजू। मैंने कहा दुनिया में तूने नहीं देखा, एक तराजू तो नहीं है, हवा को तोलना है और तराजू, पानी को तोलना है और तराजू, सोने को तोलना है और तराजू, लोहे को तोलना है और तराजू, लकड़ी तोलनी है और तराजू, हर चीज के लिए अलग तराजू। अब एक आदमी लकड़ी तोलना चाहे, सोनार के पास जाए, जाकर कहे ये लकड़ी 10 मन मैंने खरीदी है, वो सोनार से कहे तेरे पास सोना तोलने का जो छोटा सा तराजू है उसमें लकड़ी तोलो, तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पागल है। लोग कहेंगे अजीब आदमी है, ये तो बड़ा पागल है, उसको ये भी पता नहीं है लकड़ी का तराजू अलग है, सोने का तराजू अलग है। एक आदमी 1 तोला सोना लेकर जा रहा है, रास्ते में किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहने लगा वो सामने लकड़ी वाला है, उसके पास एक तराजू और मीज़ान है, मैं ये तोलने जा रहा हूँ लकड़ी वाले के पास। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक आदमी को बुखार हो गया, वो जा रहा था, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा सामने दुकानदार के पास जा रहा हूँ। कहा क्यों? मुझे बुखार है। कहा वहाँ क्यों जा रहे हो? डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता? कहा बुखार का पता करना है, बुखार को तोलना है, बुखार को नापना है। उसके पास चावल का जो तराजू है, इसमें बुखार को मैं तोलना चाहता हूँ। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक आदमी चावल उठाकर डॉक्टर साहब के पास जाए, जाकर उससे कहे आपके पास बुखार नापने का जो आला है, जरा चावल तोल कर बताओ ये कितना किलो है। डॉक्टर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? अगर सोना लेकर लकड़ी वाले के पास जाने वाला पागल है, बेवकूफ है, जाहिल है, अकल से खाली है, अगर चावल लेकर
ڈاکٹر کے پاس بخار کی حالت میں دکاندار کے پاس جانے والا جاہل اور بیوقوف ہے، پھر مجھے کہنے دیجئے صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں تولنے والا ان سے بڑا بیوقوف ہے، ان سے، کیونکہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ کو تولنا ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ معاویہ صحابی رسول ہے، اب تاریخ کے تناظر میں نہ دیکھنا، تاریخ کے آئینے میں نہ دیکھنا، تاریخ کے میزان میں اس کو نہ تولنا۔ قرآن سے پوچھو تو صحیح، معاویہ کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہے تو قرآن سے پوچھو، معاویہ کی عظمت کو تولنا ہے تو قرآن کے ترازو میں تولو۔ کسی نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں نے بتا دیا، معاویہ صحابی رسول ہے۔ جب صحابی رسول ہے، میں نے قرآن سے پوچھا صحابہ کون ہیں؟ قرآن نے بتا دیا اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں۔ معاویہ صحابی ہے، معاویہ کامیاب ہے۔ اولئک هم الفائزون، صحابہ کامران ہیں، معاویہ صحابی ہے تو معاویہ کامران ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسے لے آؤ۔ معاویہ صحابی ہے تو قرآن کہتا ہے معاویہ جیسے ایمان لے آؤ۔ اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ پکے مومن ہیں۔ معاویہ صحابی ہے تو معاویہ پکے مومن ہیں۔ میں نے پوچھا قرآن بتا تو صحیح صحابہ کون ہیں؟ فرمایا التائبون، مجھے پتا چلا تائبون میں معاویہ ہے، حامدون میں معاویہ ہے، راکعون میں، ساجدون میں، الامرون بالمعروف میں معاویہ ہے، والناہون عن المنکر میں معاویہ ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جب معاویہ صحابی ہے تو والذین معہ میں معاویہ ہے، اشداء علی الکفار میں معاویہ ہے، رحماء بینہم میں معاویہ ہے، تراہم رکعا سجدا میں معاویہ ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میں معاویہ ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود میں معاویہ ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے جب معاویہ صحابی ہے وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، قرآن نے کہہ دیا سارے صحابہ جنتی ہیں، معاویہ صحابی ہے تو معاویہ بھی جنتی ہے، معاویہ بھی صحابہ سارے، صحابہ سارے، صحابہ سارے، امیر معاویہ بھی، امیر معاویہ بھی جنتی ہے۔ یاد رکھیں اس وقت سیدنا امیر معاویہ کا دفاع بہت ضروری ہوگی۔ ہر کوئی لوڑا، لنگڑا، کانا، کالا کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بکواس کرتا ہے امیر معاویہ پر۔ اس لیے اہل سنت نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ معاویہ کون ہے، معاویہ کی عظمت کیا ہے۔ کبھی کبھار وہ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کہیں گے معاویہ کو کچھ نہ کہو، معاویہ صحابی ہے۔ کیا ہے؟ تو آپ سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، صحابی تو تھے، صحابی تو۔ اب انداز گفتگو دیکھو، انداز تو دیکھو، کہیں گے صحابی تو تھے، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ تو بعد میں آئے۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مار کر بول دو بعد میں تو آئے تھے، تیرے باپ سے تو پہلے آئے، تیرے باپ سے، تیرے باپ سے، تیرے دادا سے۔ دیکھو نا یہ خود آیا ہے 1450 سال کے بعد، اور معاویہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بعد میں آئے تھے، وہ تو اس کو کہو کہ بھائی آئے تو بعد میں تھے لیکن تیرے باپ دادے سے تو پہلے آئے تھے، بعد میں آئے
تھے تو ابو بکر کے بعد آئے تھے، عمر کے بعد آئے تھے، عثمان کے بعد آئے تھے، علی کے بعد آئے تھے، تجھ سے تیرے اماموں سے تو پہلے آئے تھے۔ جب پہلے آئے ابو بکر کے بعد آئے ابو بکر تو یہ بات کہہ سکتا ہے، تو نہیں کہہ سکتا، عمر کہہ سکتے تو نہیں کہہ سکتا، عثمان کہہ سکتے تو نہیں کہہ سکتا، علی کہہ سکتے میں بھائی جن کے بعد آیا ہے وہ تو کہہ سکتے ہیں، جو معاویہ کے 1450 سال بعد آئے ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ بولے؟ بولو، یہ بات تو وہ کہے جو معاویہ سے پہلے آیا ہو۔ پھر سنی بھی یہ بات نہیں کر سکتا، شیعہ تو بالکل بول بالکل۔ کہا کہ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا تو اس لیے نہیں کر سکتا، ایک تو آیا ہے تو پیدا ہی 1450 سال کے بعد ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے ابھی تک تو نبی کے عقیدے پہ آیا نہیں ہے۔ نبی کا عقیدہ تیرے پاس نہیں، نبی کا نظریہ تیرے پاس نہیں، نبی والا کلمہ تیرے پاس نہیں، نبی والا قرآن تیرے پاس نہیں، نبی والی اذان تیرے پاس نہیں، نبی والی مسجد تیرے پاس نہیں، نبی والی زکوٰۃ تیرے پاس نہیں، نبی والا دین تیرے پاس نہیں، ابھی تک تو نبی کے دین پہ آیا نہیں ہے، انگلی اٹھاتے ہیں معاویہ پر ہم یہ اجازت نہیں دیں گے۔ یہ اجازت ہے؟ یہ اجازت؟ اگر تم معاویہ پہ انگلی اٹھائے گا پھر ہم تم سے سوال کریں گے، یہ جو کلمہ مطع کی نسل تو پڑھ رہا ہے یہ کلمہ نبی نے پڑھایا؟ بھائی ہم تو 2 جزوں والا کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد، یہ کلمہ نبی نے پڑھا، نبی نے پڑھایا، علی نے پڑھا، علی نے پڑھایا، حسن نے پڑھا، حسن نے پڑھایا، حسین نے پڑھا، حسین نے پڑھایا۔ وہ جو 5 جزوں والا سراب گوڑ سے لے کر حیدرآباد تک جو کلمہ ہے یہ نبی نے پڑھا، پڑھایا، سنا، سنایا، علی نے پڑھا، پڑھایا، تو پھر ابھی تک نبی کے کلمے کو قبول نہیں کیا، انگلی معاویہ پر اٹھاتا ہے، ہم اجازت زبان معاویہ پہ چلاتا ہے، اب ہم انگلی اٹھانے نہیں دیں گے، جو انگلی معاویہ پر اٹھے گی کاٹ دی جائے گی، جو زبان معاویہ پہ بھونکے گی گدی سے نکال کر کاٹ کر پھینک دی جائے گی، کیونکہ معاویہ صحابی، معاویہ کہتے ہیں بعد میں آئے تھے۔ میں نے کہا یہ بات ابو بکر کہہ سکتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق تو معاویہ پر اعتماد کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے میرے بعد آئے۔ فاروق اعظم اپنے دور حکومت میں امیر معاویہ کو گورنر بناتے ہیں، یہ نہیں کہتے بعد میں آئے ہیں۔ عثمان غنی اعتماد کرتے ہیں، اپنے دور حکومت میں معاویہ کو گورنر بناتے ہیں، یہ نہیں کہتے بعد میں آئے ہیں۔ علی المرتضیٰ تو اعتماد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاویہ ایمان میں مجھ سے زیادہ نہیں، میں معاویہ سے زیادہ نہیں۔ وہ تو یوں کہتے ہیں، یہ چرسی کہیں کا موالی بے ایمان 1400 سال کے بعد کہتا ہے کہ وہ بعد میں آئے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، تیری نگاہ غلط ہے، تیری نظر غلط ہے، تو نے بعد میں آنے کو دیکھا، تو نے یوں کیوں نہیں دیکھا؟ جو پہلے آیا وہ بھی نبی کے در پہ آیا، معاویہ بعد میں آیا، تیرے چچے کے دروازے پہ نہیں نبی کے در پہ آیا ہے۔
پہلے آنے والا بھی نبی کے پاس، بعد میں آنے والا بھی نبی کے پاس۔ اس امیر معاویہ کی عظمتوں کے کیا کہنے، جس امیر معاویہ کے لیے ایک بار نہیں کئی بار میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں۔ معاویہ کے لیے یہ نبی کے ہاتھ کون سے ہیں؟ یہ وہ ہاتھ ہیں اگر یہ اٹھتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ہاتھ ہیں، یہ اٹھ جائیں تو سورج پلٹ آتا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہیں، یہ اٹھ جائیں درخت چل کر قدموں میں آتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ ہاتھ ہیں، ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے اٹھیں تو ایمان مل جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ ہاتھ ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، صبح سویرے عمر چل کر نبی کے در پہ آ جاتا ہے۔ یہ ہاتھ معاویہ کے لیے اٹھے، ایک بار نہیں بار بار اٹھے۔ کبھی اٹھے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، کبھی اٹھے اللہ معاویہ کو ہدایت کا ذریعہ بنا، کبھی اٹھے اللہ معاویہ کو حساب کا علم دے، کبھی اٹھے اللہ معاویہ کو ریاضی کا علم دے، کبھی نبی کے ہاتھ اٹھے اللہ معاویہ کو حکومت اور سلطنت دے، کبھی ہاتھ اٹھے اللہ معاویہ سے جو بھی ٹکرا جائے اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ یہی وجہ ہے معاویہ پوری زندگی نبی کی دعاؤں کے سائے میں چلتے رہے، حکومت کرتے رہے۔ آپ نے نہیں دیکھا روم و فارس کو فتح کرتا ہوا معاویہ کا لشکر سمرقند پہنچ جاتا ہے، سمرقند کو روکنے کے بعد کابل پہنچتا ہے، کابل میں اسلامی جھنڈا لہرانے کے بعد KPK پشاور کو رونتا ہے۔ یہ معاویہ کا لشکر ہے، پشاور سے آگے بڑھ کر 4 سدہ تک پہنچتا ہے۔ یہاں سے معاویہ کا لشکر مکران پہنچتا ہے، مکران سے چلتا ہوا راجن پور پہنچتا ہے، راجن پور سے لشکر معاویہ چلتا ہوا سکھر پہنچتا ہے۔ آدھی دنیا پر معاویہ نے نبی کا کلمہ پہنچایا ہے۔ آؤ تحیہ کریں، جس معاویہ نے ہم تک کلمہ پہنچایا اس معاویہ کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے آپ؟ کریں گے آپ؟ اور 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراج عقیدت تحسین پیش کرنے کے لیے لسبیلا چوک نعمان مسجد سے لے کر امیر معاویہ چوک، امیر معاویہ سینٹر، تبت سینٹر تک عظیم الشان مدح صحابہ جلوس نکالا جائے گا۔ آپ اس میں شرکت کریں گے؟ آج پورے کراچی میں بچوں کا جلوس نکلا ہے، ہر ٹون سے جلوس نکلا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ تھا، معاویہ 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 معاویہ، کافروں پہ حاویہ، سبائیوں پہ حاویہ، منافقوں پہ حاویہ، دشمنوں پہ حاویہ، دشمنوں پہ حاویہ۔ انشاءاللہ العزیز 22 رجب کو لسبیلا چوک سے لے کر معاویہ سینٹر تک ایک ہی نعرہ ہوگا۔ وہ نعرہ کیا ہوگا؟ وہ نعرہ کیا ہوگا؟ آپ آئیں گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔